بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہماری گفتگو تربیت اولاد کے حوالہ سے ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تربیت اولاد کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ دوزخ کی آگ کے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان کے لیے حق یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اور اپنی اولاد کے عقیدہ کی اصلاح کرے۔ عقیدہ کی اصلاح میں سب سے پہلے اس کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کا بیج لگائے۔ جب اولاد کے دل میں عقیدہ توحید کا بیج لگ جائے، پھر اولاد کے دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اس کی پہچان کا بیج لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کا بیج اولاد کے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کر دے، یہ ان کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا دے کہ بیٹا، اے میری بیٹی، اے میری اولاد، تیرے دل کے اندر ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے، تیرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک رب تعالیٰ کی ذات ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو تجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ جو بھی تو کام کرے گا وہ ہر وقت تجھے دیکھ رہی ہے۔ تم ماں باپ سے تو چھپ کر، اپنے بہن بھائیوں سے تو چھپ کر، دوست و احباب سے تو چھپ کر تو نیکی یا برائی کا کام تو کر سکتا ہے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اس سے تیرا ایک بھی عمل پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے، تیرے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ تو جب انسان اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے گا تو یہ رب تعالیٰ کی ذات کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اتنا محبوب عمل کہ یہی محبوب عمل جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالہ سے اسی انداز کو اپنایا۔ اپنے بیٹے کی پہلے عقیدہ توحید کی تربیت کرنے کے بعد فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، جو بھی کوئی انسان نیکی کرے یا برائی کرے، وہ نیکی اور برائی کا وزن کتنا ہو، کتنی ہو، رائی کے دانے کے برابر، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اس نے وہ عمل پتھر میں کیا یا اس نے وہ عمل زمین پر کیا یا آسمان پر کیا، جہاں بھی وہ بندہ عمل کرے گا، يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس بندے کے سامنے ضرور کل قیامت کے دن ظاہر کر دے گا۔ اس طرح تربیت کرے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرا برابر بھی نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اے میرے بیٹے کہ جو بھی بندہ برائی ذرا برابر بھی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو باریک بین خبر رکھنے والی ہے۔ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت کا بیج بونے کے لیے ہر وقت اس کو یہ کہے کہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی تو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخبر ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے پہلے لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اللہ کے ولیوں کے پاس بھیجتے تھے تو ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ صرف اتنا کام کر دیں کہ ہمارے بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ ایک بات پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، جب انسان اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر اس چیز کی تربیت کر کے یہ بیج پیدا کر دے گا،
اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان اس کے دل و دماغ میں پیوست کر دے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتاب العلم کے اندر انہوں نے اس واقعہ کو درج کیا کہ جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ واقعہ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ ایک رئیس آدمی تھا۔ رئیس آدمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کثرت سے مال و دولت ہو۔ رئیس آدمیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے عیاش پسند ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک دن رئیس گھر سے نکلا اور ایک باغ میں داخل ہوا۔ جب باغ میں داخل ہوا، اس باغبان کے پاس اس کے گھر میں پہنچا۔ جیسے ہی باغبان سے اس کی ملاقات ہوئی کہ وہ رئیس باغ میں داخل ہوا تو اس کی باغبان سے ملاقات ہوئی اور ساتھ اس کی بیوی تھی۔ باغبان سے ملاقات کرنے کے بعد اس کی نظر اس کی بیوی کے چہرے پہ پڑی کہ جو بہت ہی حسن و جمال کا پیکر تھی، اور جیسے ہی رئیس آدمی نے باغبان کی بیوی کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر برائی کا ارادہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ رئیس آدمی باغبان بھی پاس ہے اور اس کے دل کے اندر یہ برائی کا ارادہ بھی پیدا ہو گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی وہ برا عمل کرے، تو باغبان پاس ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ رئیس آدمی نے اس باغبان کو باغ سے کسی باہر کام بھیج دیا۔ جب باغبان چلا گیا، اب اس مکان کے اندر ایک رئیس ہے اور باغبان کی بیوی ہے۔ اب اس کے دل و دماغ کے اندر اور زیادہ برائی کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ باغبان کی بیوی کو کہنے لگا کہ سارے کے سارے دروازے بند کر دو، ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دو، تاکہ نہ کوئی اندر آ سکے نہ کوئی اندر دیکھ سکے۔ باغبان کی بیوی ایسی تھی کہ جس کے دل و دماغ کے اندر ایک رب کی معرفت اور ایک رب کی پہچان تھی۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر وقت ایک اللہ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے۔ وہ جاتی ہے، رئیس کی بات مانتے ہوئے وہ جا کر سارے کے سارے دروازے بند کرتی ہے، ہر طرح کی کھڑکیاں بند کرتی ہے۔ واپس رئیس کے پاس جاتی ہے تو رئیس کے دل کے اندر اور برائی کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ تو رئیس نے جب پوچھا کہ سارے دروازے بند کر دیے، کیا ساری کھڑکیاں بند کر دی؟ تو باغبان کی بیوی کہنے لگی، میں نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، ساری کی ساری کھڑکیاں بند کر دی، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے، ایک کھڑکی ایسی ہے جو میں بند کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے وہ بند نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا دروازہ ہے کہ ہر وقت ادھر سے ہمیں کوئی ضرور دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسی کھڑکی کہ جس کو میں بند نہیں کر سکی، ادھر سے ہمیں ضرور کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ رئیس سن کر بڑا پریشان ہوا، آخر تم نے سارے دروازے ساری کھڑکیاں بند کر دی، آخر کون سا ایسا دروازہ ہے، ایسی کون سی کھڑکی ہے کہ جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ تو بند کرنا بھی چاہتی ہے پھر بھی وہ بند نہیں ہوتی، ادھر سے ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، آخر وہ کون سا دروازہ کون سی کھڑکی ہے؟ تو جب باغبان کی بیوی نے اس رئیس کے اتنے کلمات سنے اور اس کو برے انداز سے کہنے لگی کہ وہ ایک اللہ کا دروازہ ہے، وہ ایک اللہ کی کھڑکی ہے جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی۔ واللہ بصیر بما تعملون، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جب رئیس کو اس کی باغبان کی بیوی نے یہ کہا کہ وہ ایک اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کی کھڑکی ہے، وہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہی ہے، تو میں لہٰذا اس کے سامنے اس طرح کا عمل کروں، برائی کا عمل کروں، تو اسی وقت اس رئیس کے دل میں اپنے برے ارادے کو ختم کرتے ہوئے، اپنے دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اس علم کی برکت کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے باغبان کی بیوی کی عزت کو بھی محفوظ فرما لیا اور اس رئیس کو بھی گناہ سے محفوظ فرما لیا۔ تو ہمیں پتا چلا کہ جو شخص بھی اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ اس کے دل و دماغ میں اس بات کو پیدا کر دے کہ ہر وقت تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اولاد کو برائیوں سے بچا کر جب اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پیدا کر دے گا کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ تیرے ساتھ ہے، جو بھی تو عمل کرے گا وہ اللہ کی ذات اس کو جاننے والی ہے، تو پھر وہ بندہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ جب برائیوں سے بچ جائے گا
تو یا ایھا آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یقینی طور پر جب ایسی تربیت ہوگی وہ انسان خود بھی دوزخ کی آگ سے بچے گا اور اس کی اولاد بھی دوزخ کی آگ سے بچے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما کر ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔